انہو لقول فصل، یہ قرآن کی باتیں گیان اور ایمان کی طرف انسان کو جو لاتی ہے، بلاتی ہے، اسے عدل انصاف کی طرف، سچے مالک کی وڑک کی طرف، لوگوں کی سیوا کی طرف، اس کے نام اسمرن، اس کے بندگی کا حق ادا کرنے کی طرف قرآن کے گیان اور ایمان کی باتیں جو بلاتی ہے، یہ فیصلے کی بات ہے، اٹل حقیقت سچ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کی گیان اور ایمان کی باتوں میں کوئی شک نہیں، یہ قول فیصل ہے، دنیا اور آخرت کی ہر سچی اور جھوٹی بات میں فرق کرتی ہے، فرقان ہے، یہ گیانی اور اگیانیوں کے بیچ میں فصل ہے، فیصل ہے، فیصلہ کرتی ہے، فرقان ہے، فرق کرتی ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپس میں انسانوں کی کامیڈی اور ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اگیانی لوگ چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی چالیں چلتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان اگیانی لوگوں کو ان کی حالت میں گیان کے خلاف جو سب کچھ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، سچا مالک ان سے نپٹ لے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہارا دوست ہونے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہارا بھروسے کا، وشواس کا، تمہارے ہر کام کا مدار ہونے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنی طرف سے اس گیان اور ایمان کے لیے انسانوں میں سے ساتھ دینے والا پیدا کر۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اس گیان اور ایمان کے مشن کے لیے انسانوں میں سے ساتھ دینے والا پیدا کر۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس گیان اور ایمان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس مشن کے لیے کام کرنے کے لیے، اس سچائی کو پوری دنیا تک، ہر جھوپڑی اور کھوپڑی تک پہنچانے کے لیے، ہر کچے اور پکے مکان میں اس گیان اور ایمان کی باتیں داخل کرنے کے لیے، اے اللہ تو ہی سلطان نصیر، ایک بڑی بین، واضح اور دلیل اور ایک سلطان اور ایک مددگار، تیرا فیصلہ نافذ کرنے والا، اور ایسے افراد جو تیرے دین کے لیے، تیرے گیان اور ایمان کے لیے کام کرنے والے ہوں، ایسے لوگ مددگار عطا کر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو اگر وہ اگیان پر ہیں، اگر وہ گیان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اے گیان کے پھیلانے والو، تم اپنے کام میں لگے رہو، ان کی مخالفت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کمزور محسوس مت کرو۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو گیان اور ایمان پر یقین نہیں رکھتے ان کی وجہ سے تم ہلکے مت بنو، تم اپنے مشن اور کام میں لگے رہو، اور قیامت سے پہلے پوری دنیا میں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس سچے گیان اور ایمان میں پوری دنیا داخل ہو کر رہے گی۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان اگیانی لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اور تم اس گیان اور ایمان کے کام میں لگے ہوئے ہو تو نام اسمرن کو کبھی نہ بھولو، تم اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو، تعریف کرتے رہو، حمد بیان کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ ان کی زبان، ان کی بھاشا، ان کی تسبیح کا انداز، ان کا بولنا، ان کی آواز تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، سات آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح اور تعریف کر رہی ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر کوئی اس کی نماز، اس کا نام اسمرن، اس کا سمرن، اس کے آگے جھکنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے گیان میں اپنے آپ کو ڈال دینا،
ہر کوئی کرتا ہے اور پل بھر کے لیے اس سے اعراض نہیں کرتے، تم بھی کرو، اپنے بلند رب کے نام اسمرن کے لیے پاکی بیان کرو۔ الذی خلق فسوا، جو رب ایسا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین ساخت میں، فی احسن تقویم، بہترین قوام میں، بدن بھی، روح بھی، اور دنیا میں جینے کے لیے، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، چلنے کے لیے، اس زمین پر، ہوا میں، آسمان میں، ہر چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے بدن کو دوسری تمام مخلوقات سے بہترین بنایا، بولنا سکھایا، اور تمہارے پاس عقل، سمجھ بوجھ، وچار، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ والذی قدر، اور جس نے تقدیر بنائی، فہدا، اور جینے کی راہ ہر مخلوق کو دی، ہر کیڑے مکوڑے، ہر پرانی، ہر پشو پکشی کو کیا کھانا، کیسے جینا، کیسے گھر بنانا، کہاں رہنا، ٹھنڈی گرمی میں کیسے اپنا بچاؤ کرنا، ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا دنیا میں بھی، اور پھر ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیان کے لیے بھی۔ اور ہر چیز تو تسبیح کر رہی، سمرن کر رہی، نام اسمرن میں لگی ہوئی ہے۔ انسان مایا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا ہے، اور جو سچے مالک سے وعدہ کیا تھا تو میرا رب ہے، تیرا نام اسمرن کروں گا، اسے بھول جاتا ہے، دھوکے کے پیچھے اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور پیدا کرنے کے بعد چراگاہ نکالی، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے فائدے کی چیزیں، تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سب کچھ نکالا، چراگاہ نکالی، تو تم کیوں اس دنیا مایا کے پیچھے، دھوکے کے پیچھے، ٹیمپرری فائدے کے لیے اپنی آخرت اور جنت کا نقصان کر رہے ہو؟ فجعلہ غثاء نحوا، اس چراگاہ میں گھاس جب اگتی ہے بارش کے موسم میں، زمین لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، کیڑے مکوڑے نکل پڑتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بنجر، چٹیل، سوکھی ہوئی، کھنکھڑ، پھٹی ہوئی زمین تم دیکھ رہے تھے، بارش نازل کی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو یہ بھڑک پڑتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے درخت و پودے اور گھاس پھوس، جھاڑ جھنکاڑ اگ جاتے ہیں۔ اور حامدہ، پہلے حامدہ چھوٹی ہے سے تھی، بنجر تھی، اب حامدہ، سچے مالک کی تعریف، گنگان گانے لگی زمین، اور زمین پہ ہر چیزیں، تو تم بھی اس کے نام اسمرن کا حق ادا کرو۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً نَحْوًا، اس جھاڑ جھنکاڑ گھاس کو، پتیوں کو سکھا کر پیلا کر کے پھر پاؤڈر بنا کے اڑا دیتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم بھولو گے نہیں، اے اللہ ہمیں پڑھا دے، ہم نہ بھولیں۔ گیان اور ایمان کی بات دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہے، مایا اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم وقتی طور پر بھول جاتے، یا نہیں بھی بھولتے تو دنیا کی چاشنی، دنیا کی رنگینی ایسی ہے کہ ہمیں گیان، ایمان، نام اسمرن، لوگوں کی سیوا سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ اے اللہ تیری یاد سے یہ دنیا ہمیں دور نہ کر سکے۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہ بھولو گے۔ اے اللہ تو ہمیں پڑھا دے، ہم کبھی نہ بھولے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم ڈرو اللہ سے، اللہ تمہارا معلم بن جائے گا، تمہارا ٹیچر بن جائے گا، تمہارا سکھانے والا بن جائے گا۔ سنقرئک، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا، اسے پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم پڑھا دے تو تم جیسے پڑھائیں اسی کے مطابق پڑھو، تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، سمجھو، دنیا تک پھیلاؤ اس گیان اور ایمان کی باتوں کو۔ اے اللہ سنقرئک، تو کہتا ہے ہمیں بھی پڑھا دے، ہمیں بھی سکھا دے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے، دنیا کی ہر غلط چیز سے، برائیوں سے بچنے کا دائیہ مادہ پیدا کر دے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور تیرے نام اسمرن، تیری بندگی اور تیرے بندوں تک گیان پہنچانے، ان کی سیوا کرنے، بڑے پریم محبت سے ان تک گیان پہنچانے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ فقولا لہ قولا لینا، اے ہارون اور موسیٰ پیغمبر جاؤ وقت کے ظالم بادشاہ کی طرف جو اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، اس سے جا کر کہہ دو
نرم انداز میں، یہ نرم انداز وقول للناس حسنا، اچھی باتیں اے اللہ ہمیں سکھا دے، ہماری زبان پر جاری کر دے، ہماری زبان سے جس کے کان میں گیان اور ایمان کی بات جائے وہ گیانی بن جائے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، انشاء اللہ۔